یہ تیرا تیسرا جھوٹ ہے۔ ملک کافور کا لہجہ اچانک آتشیں ہو گیا تھا۔ اصولاً ایک ہی جھوٹ پر انسان کو اس کی قوت گویائی سے محروم کر دینا چاہیے، مگر ہم نے ایک کمزور عورت ہونے کی وجہ سے تجھے 3 مواقع فراہم کیے۔ پھر بھی تیری فریب کاری کا یہ کمال ہے کہ تو ہر بار نئے زاویے سے جھوٹ بولتی رہی۔ اب تجھے حق نہیں پہنچتا کہ تو اپنے منہ میں اتنی گندی زبان رکھ کر آزادانہ گھوم سکے۔ ہم نے تجھے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ اگر کہیں بھی زبان لڑکھڑائی تو پھر تیری سانسوں کا توازن برقرار نہ رہ سکے گا۔ ہمیں شک نہیں، یقین ہے کہ تو علی عامر کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے اور تو نے ہمارا منصوبہ اس پر ظاہر کر دیا ہے۔ زہرا، تیری اس نادانی نے بڑی زہرناک فصل بوئی ہے جسے تو خود کاٹے گی اور تیرا محبوب بھی۔ حضور میرے لیے سخت سے سخت سزا تجویز کر سکتے ہیں، مگر میری زبان حکومت کے کسی راز کو فاش کرنے کے مجرم نہیں ہے۔ زہرا کے لہجے میں وہی اعتماد تھا جو انسان کو خوف مرگ سے یکسر آزاد کر دیتا ہے۔ ہم ابھی تیرے سچ اور جھوٹ کو پرکھ لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ملک کافور نے ان ستمگر جلادوں کو طلب کر لیا جو تشدد کے ذریعے جھوٹ اور سچ کی پہچان کراتے تھے۔ زہرا جمال کو پتھر کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا، پھر اس کے شیشہ جسم پر مسلسل تازیانے برسائے گئے۔ زہرا جمال کی زبان پر ایک ہی جملے کی تکرار تھی، میری علی عامر افریدی سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی اور میں نے کوئی سرکاری راز فاش نہیں کیا ہے۔ پھر جب زہرا کا پورا جسم گلنار ہو گیا اور وہ بے ہوشی کے قریب پہنچ گئی تو ملک کافور نے ہاتھ کے اشارے سے جلادوں کو روک دیا۔ سیاد کے لیے ایک بے بال و پر چڑیا کا گلا گھونٹ دینا بہت آسان تھا، مگر ملک کافور کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ صرف رقاصہ کی موت سے اسے تسکین حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ ملک کافور نے دربار میں زہرا جمال کی زندگی سے بہت سود کمایا تھا اور اب وہ اس کی لاش سے بھی ایک بڑا نفع وصول کرنا چاہتا تھا۔ زہرا کو آزاد کیا گیا تو وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل نہ رہ سکی تھی۔ ملک کافور نے خفیہ طور پر اس شاہی طبیب کو اپنے کمرے میں طلب کیا۔ انسانوں کو شفا بخشنے والا وہ شخص کچھ دیر تک اس خوبصورت چہرے کو دیکھتا رہا جس کی سحرکار آنکھیں کسی بجھتے ہوئے چراغ کی مانند نظر آ رہی تھی۔ مسیحا کے دل میں ایک درد اٹھا مگر سر جھکا رہا کہ کہیں ملک کافور چہرے سے اس کے جذبات کا اندازہ نہ کر لے۔ شاہی طبیب زہرا جمال کی جسم سے بہتے ہوئے خون کو روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر کہیں شام کے قریب وہ اپنی کوششوں میں اس حد تک کامیاب ہو سکا کہ رقاصہ آنکھیں کھول کر اپنی گرد و پیش کی جابرانہ فضا کو دیکھ سکے اور اس سے کوئی بات کی جائے تو وہ رک رک کر نحیف آواز میں جواب دے سکے۔ پھر جب رات کی تاریکی گہری ہو گئی تو ملک کافور نے زہرا جمال کو بڑے رازدارانہ طریقے سے ایک گاڑی میں ڈال کر اس کے گھر بھجوا دیا۔ زہرا اس حالت میں گھر پہنچی تو وہاں ایک کوہرام سا برپا ہو گیا۔ اندر ماں اور چھوٹے بھائی بہن زہرا کی بے کسی کا ماتم کرنا چاہتے تھے، مگر زہرا نے انہیں یہ کہہ کر خاموش کرا دیا، ظلم کے گنبد میں انسانی چیخ تو گونج سکتی ہے مگر باہر نہیں جا سکتی جہاں تک کہ وہ آواز خود ہی اپنا گلا گھونٹ لیتی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری زندگی میں تمہاری آوازیں گم ہو جائیں۔ خود غرضی اور حوض کی میل سے پاک ان آوازوں کو سننے کے لیے میں نے وقت کی غلیظ ترین گالیاں سنی ہیں۔ ابھی تو میں جاگ رہی ہوں، ابھی خلوص و وفا کی ان نغموں کی نوخہ خوانی سے بچائے رکھو۔ جب میں سو جاؤں تو… زہرا اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ پھر بھی میری بیٹی کچھ تو بتا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اندھی ماں نے اپنی چیخوں پر پہرے بٹھا دیے تھے مگر زبان نہیں کاٹی جا سکتی تھی۔ کچھ نہیں ماں، زہرا جمال نے چھوٹے بہن بھائی کے نازک دلوں کو صدمات کے شعلے سے بچانے کے لیے مطمئن لہجے میں کہا۔ طوفان ضرور آیا تھا لیکن کسی تباہی کے بغیر گزر گیا۔ ماں بیٹی کے اشارے کو سمجھ گئی، اس لیے وہ بچوں کی موجودگی میں زہرا سے مزید کوئی سوال نہیں کر سکی۔ پھر جب رات گئے دونوں بچے سو گئے تو ماں نے اس راگ کو پھر کھریدا جس میں نہ جانے کتنی چنگاریاں دبی ہوئی تھی۔ زہرا نے ماں کے سامنے ایک اور بہانہ تراش لیا، وہ لوگ مجھے ایک ایسے امیر کی محفل میں رقص پر آمادہ کرنا چاہتے تھے جسے میں سخت ناپسند کرتی ہوں۔ میں رقاصہ ہوں، طوائف نہیں۔ بس میرے اس انکار پر ملک کافور اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور پھر میرے پورے جسم کو زخموں سے سجا دیا گیا۔ تو نے سلطان سے اس درندے کی شکایت کیوں نہیں کی؟ ماں اپنی بیٹی کے زخموں کا احساس کر کے تڑپ اٹھی۔ آہستہ بولیے، فرشتوں کو درندہ کہنا ناقابل معافی جرم ہے۔ زہرا جمال کی آواز لرز رہی تھی۔ پھر بھی سلطان سے کچھ تو کہا ہوتا۔ زہرا کی تنبیہ کے بعد ماں کا لہجہ مدم ہو گیا تھا۔ سلطان سے کس طرح شکایت کرتی کہ وہ تو آج کل آسمان پر رہتے ہیں۔
کبھی کبھی زمین پر اترتے ہیں تو صرف ملک کافور کے لیے، ایسے میں میری کون سنتا۔ یہ کہتے کہتے زہرا کے دونوں ہونٹ آپس میں پیوست ہو گئے اور چہرے پر اس تشنج کے آثار ابھر آئے جو انتہائی برداشت کے نتیجے میں نمایاں ہوتا ہے۔ بیٹی، یہ نا انصافی کب تک ہوتی رہے گی؟ ماں کی بے نور آنکھیں بیٹی کی حالت زار پر آنسو بہا رہی تھی۔ جب تک قیامت نازل نہیں ہو جاتی۔ زہرا کے ہونٹوں سے دھوئیں کی ایک لکیر الفاظ کی شکل میں برآمد ہوئی، قیامت تو ابھی دور ہے۔ بوڑھی ماں کی آواز اتنی پست تھی جیسے اس کی گردن ظلم کے نادیدہ ہاتھوں کی گرفت میں ہو اور وہ ضعیفی کی باقی ماندہ قوتوں کو جمع کر کے بولنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تو پھر آپ کی بیٹی کے ساتھ ہونے والا انصاف بھی دور ہے۔ قیامت نازل ہونے کی دعا کرتی رہیں کہ ہمارا انصاف بھی اسی دن سے وابستہ ہے۔ اس سے پہلے اندھی ماں کی مایوسی ناقابل بیان تھی۔ اس سے پہلے وہی کاروبار نشاط کہ پاؤں ٹہرے تو کاٹ دیے گئے، ساز تمے تو توڑ دیے گئے، جسموں کے گداز ختم ہوئے تو غلاموں کے حوالے کر دیے گئے، آنکھوں میں عکس شکایت ابھرا تو بجھا دی گئیں، ہونٹوں پر حرف انکار آیا تو جلا دیے گئے۔ متاع کوچہ و بازار کی حیثیت ہی کیا، خریداروں کی مرضی پر ہے، کبھی شبستان کبھی قبرستان۔ اب زہرا جمال کے جذبات کا علاوہ بھی آنکھوں کے راستے بہنے لگا تھا۔ بس اب سو جاؤ ماں، شاید نیند ہم پر مہربان ہو جائے، بہت دنوں سے کوئی خواب بھی نہیں آیا۔ بوڑھی عورت زیر لب کچھ کہتی ہوئی چلی گئی۔ داغ داغ جسم کے باوجود زہرا جمال کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے ملک کافور سے زخم خرید کر آفریدی کی زندگی بچا لی تھی اور خود بھی کسی نہ کسی طرح سازش کے آہنی حصار سے باہر نکل آئی تھی۔ زہرا جمال کی خوش گمانی تھی کہ ہلاکت و بربادی کا طوفان گزر چکا ہے۔ ابھی مشکل سے ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا ہوگا کہ ایک رات اس کے مکان پر دستک ہوئی۔ گھر کے تمام افراد جاگ چکے تھے، مگر ایک نامعلوم سی دہشت کے سبب کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی اٹھ کر دروازہ کھول دیتا یا دستک دینے والے سے پوچھ ہی لیتا کہ وہ کون ہے اور کس کام سے آیا ہے۔ دونوں بچے تو اسی روز سے ہر آہٹ پر لرز جاتے تھے جس دن سے انہوں نے اپنی بڑی بہن کو خون میں نہائے ہوئے دیکھا تھا۔ اندھی اور بوڑھی ماں ایک بلند حوصلہ عورت تھی، مگر بیٹی کے زخم دیکھ کر وہ بھی اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اسے ہوا کی سنسناہٹ پر بھی فرشتہ اجل کے پروں کی آواز کا گمان ہوتا تھا۔ دستک دوبارہ ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ایک گرجدار آواز سنائی دی، ہم کوئی قزاق یا رہزن نہیں ہیں، دربار سلطانی سے رقاصہ زہرا جمال کے لیے ایک حکم ہے جس پر فوری عمل درآمد چاہتے ہیں۔ اس آواز کے ساتھ ہی زخموں سے شکستہ زہرا جمال کراہتی ہوئی اٹھی اور پھر اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھول دیا۔ میں حاضر ہوں، ایک لڑکی اپنی تمام تر مجبوریوں کے ساتھ بول رہی تھی، ہمیں اندر آنے دو، یہ ایک رازدارانہ حکم ہے جسے ہم دیواروں سے بھی چھپانا چاہتے ہیں۔ دوسری آواز ابھری جس کے جواب میں زہرا نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ پہلے ایک اجنبی شخص اندر داخل ہوا اور پھر اس کے پیچھے یکے بعد دیگرے کئی ناآشنا سا لوگ درباری رقاصہ کے مکان میں چلے آئے۔ مومی شموں کی روشنی جب آنے والوں کے چہروں پر پڑی تو زہرا کو اندازہ ہو گیا کہ وہ شاہی فوج کے سپاہی تھے اور مکمل طور پر مسلح نظر آ رہے تھے۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ زہرا کی جان سلب ہوئی جا رہی تھی، اس لیے وہ دروازے کے قریب ہی کھڑے کھڑے سپاہیوں سے کہنے لگی۔ رقاصہ کے سوال کے جواب میں کسی سپاہی کے ہونٹوں کو جنبش نہیں ہوئی۔ وہ فوجی جو سب سے پہلے مکان میں اندر داخل ہوا تھا، اس نے پلٹ کر اپنے ایک ساتھی کی طرف دیکھا اور رقبی حصے کی جانب آنکھ سے اشارہ کیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ سپاہی پلٹا اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اس دوران زہرا کی اندھی ماں ٹوکریں کھاتی ہوئی سپاہیوں کے قریب آ گئی۔ چھوٹی بہن اور بھائی بھی بستروں سے اٹھ گئے تھے مگر سہمے ہوئے دور کھڑے تھے۔ زہرا، یہ کیسا حکم ہے جس کی تعمیل کے لیے دن کی روشنی کا بھی انتظار نہیں کیا گیا؟ بینائی سے محروم ماں نے شدید عالم وحشت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو ادھر ادھر حرکت دیتے ہوئے کہا، یہ درباری سپاہی ہیں، سلطان معظم کی طرف سے رقص کی کسی تقریب میں شرکت کا حکم دینے آئے ہیں۔ مگر تو رقص کس طرح کرے گی بیٹی؟ ماں نے زہرا جمال سے کہا، تو زخمی ہے، جسم کی ایک جنبش سے سارے زخم پھر خون دے اٹھیں گے۔ بوڑھی عورت کی وحشت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ آپ فکر مند نہ ہوں، میں ٹھیک ہوں، زہرا جمال نے ماں کو مطمئن کرتے ہوئے کہا، مگر ایک سپاہی کی تند و تیز آواز نے گھر کے ہر فرد کا اطمینان غارت کر دیا۔ اس صفاقی کے بدترین لہجے میں بول رہا تھا، اگر جسم کی ایک ایک شریان سے بھی خون کا دریا جاری ہو جائے تو حکم شاہی ٹل نہیں سکتا۔
تیری بیٹی رقص کرے گی لیکن رقص فنا، کیسی تقریب، کیسا رقص اور کیسی موت۔ یکایک زہرہ جمال کی ماں کا لہجہ ازیانی ہو گیا تھا۔ تم لوگ میری بیٹی کو کہاں لے جا رہے ہو؟ اس یتیم بچی نے اپنے فن سے کئی سال تک تمہارے سلطان اور اس کے درباریوں کے جذبوں کو آسودہ کیا، ان کی آنکھوں کو کیف و نشاط کے خوش رنگ مناظر فراہم کیے، اور اب تم اس سے رقص فنا کرانا چاہتے ہو؟ آخر کیوں؟ میری بیٹی کی خدمات کا اس قدر وحشیانہ صلہ اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ ایک جوان بیٹی کی مجبور و نابینا ماں گرہ بازاری کر رہی تھی۔ اپنی آواز کو سینے میں گھونٹ دے کہ ایسی فریادیں مزاج شاہی پر بہت گراں گزرتی ہیں۔ ایک سپاہی نے چیختے ہوئے کہا، تیری بیٹی ایک شاہی راز کو فاش کرنے کی مجرم ہے اور آئین سلطانی میں ایسے لوگ زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتے۔ کیسا راز، کیسا جرم؟ بوڑھی عورت بھی خوف و دہشت سے چیخنے لگی، مگر دوسرے ہی لمحے ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر اس کا منہ بند کر دیا۔ اگر تیری آواز گھر کی چار دیواری سے باہر نکلی تو پھر ہم تیری زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ بوڑھی عورت لرزتی رہی، اشک بہتے رہے، بے نور آنکھیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی رہیں، مگر ہونٹوں کو جنبش نہ ہو سکی۔ جب کمرے کا سناٹا گہرا ہو گیا تو دوسرے سپاہی کی آواز ابھری۔ وہ زہرہ جمال سے مخاطب تھا، جو کچھ تجھ سے کہا جا رہا ہے اسے حرف بحرف اس کاغذ پر تحریر کر دے۔ یہ کہہ کر سپاہی نے زہرہ جمال کی طرف ایک سادہ کاغذ، قلم اور دوات بڑھا دیے۔ صورتحال اس قدر حیران کن تھی کہ زہرہ جمال کا ذہن مفلوج سا ہو گیا تھا اور وہ سر سے پاؤں تک پتھر بن گئی تھی۔ جب ایک سپاہی نے اس پتھر پر ٹوکر ماری تو زہرہ جمال کو ہوش آیا۔ سپاہی کے ہاتھ کی ضرب نے اسے مکان کے فرش پر گرا دیا۔ جلدی کر کہ ہمارا وقت بہت قیمتی ہے۔ زہرہ جمال زخمی کوہنیوں کے سہارے سیدھی ہوئی اور اس نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ لے لیا اور موت کے نقیبوں کی طرف دیکھنے لگی۔ اس پر یہ تحریر لکھ دے کہ علی عامر افریدی نے میری بے آبروئی کی۔ میں اس کی جارحیت کی داستان سنا کر سلطان معظم سے انصاف چاہتی تھی، مگر وہ اتنا با اثر تھا کہ شاہ والا تک میری رسائی نہ ہو سکی۔ ایک عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن بے عزت ہو کر زندہ نہیں رہ سکتی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ افریدی مجھے اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول کر کے جائز حقوق دے دے، مگر وہ ایک سنگ دل اور بے کردار انسان ہے۔ آخر تمام راستے بند پا کر میں اور میرے گھر والے اس راہ پر جا رہے ہیں جس کا انجام موت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ دیر بعد میں، میری اندھی ماں، چھوٹی بہن اور بھائی زہر پی کر ظالموں کی اس بستی سے دور چلے جائیں گے۔ پھر سر محشر میرے ہاتھ میں سلطان معظم کا گریبان ہوگا، وہاں میرے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ میرا خدا ان سب لوگوں سے جو اس ظلم میں شریک رہے ہیں ایک ایک ذرے کا حساب لے لے گا۔ سلطان علاء الدین خلجی کے دربار کی ادنا رقاصہ زہرہ جمال۔ پورے کمرے پر سکوت مرگ طاری تھا۔ اگرچہ زہرہ جمال کے لیے زندگی ایک غلیظ تہمت تھی، لیکن وہ پھر بھی اندھی ماں اور معصوم بہن بھائی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جمع کر کے زندہ رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زہرہ کو زندگی کے محاذ پر شکست فاش ہوئی تھی، مگر وہ سر دربار ناچنے کو بھی ایک جنگ سمجھتی تھی، اور یہ جنگ ان معصوم بچوں کے لیے لڑی جا رہی تھی جو مستقبل کے امین تھے۔ زہرہ نے زندگی کے کثیف اندھیروں میں بھی عہد کیا تھا کہ وہ چھوٹے بہن بھائی کے لیے ہر قیمت پر روشنی خریدے گی، مگر وہ زندگی کے دونوں کمسن مسافروں کو اس منزل کا پتہ دے گی جو ان کے بزرگوں کی منزل تھی۔ مگر ملک کافور نے اس کی آنکھوں سے یہ خواب بھی چھین لیے تھے۔ جب سپاہی کی زبان سے آخری لفظ ادا ہوا تو بوڑھی ماں اس صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے دل پکڑ کر زمین پر گر گئی۔ دونوں بچے اپنی ماں کی یہ حالت زار دیکھ کر رونے لگے، مگر سپاہیوں کی شعلہ بار آنکھوں نے ان کی چیخوں کو بھی ان کی سینوں میں ہی قتل کر دیا۔ اب وہ زرد چہروں اور پیلی آنکھوں کے ساتھ کبھی اپنی بڑی بہن کی طرف دیکھتے تھے اور کبھی اس ضعیف ماں کی طرف جو دل کے درد سے تڑپ رہی تھی۔ جب ان کی پترائی ہوئی آنکھیں ان دو نقطوں سے ہٹ کر درباری سپاہیوں کی جانب اٹھتیں تو وہ ماں اور بہن کی تکلیف بھول جاتے اور بے نیام شمشیروں کی طرف دیکھنے لگتے جن کی آب و تاب میں خون کی موجیں اور موت کے اندھیرے پوشیدہ تھے۔ بالآخر شدید ذہنی اذیت کے بعد زہرہ جمال نے سادے کاغذ پر تحریر منتقل کر دی جسے ملک کافور کے عیار ذہن نے تخلیق کیا تھا۔ جب درباری رقاصہ اپنے اور اہل خانہ کے قتل نامے پر دستخط کر چکی تو ایک سپاہی نے فوجی پیراہن کی جیب سے زہر کی شیشی نکالی۔ پھر حکم کے دوسرے غلام نے 4 برتنوں میں پانی بھرا اور ان میں زہر کے چند قطرے شامل کر دیے۔ سپاہی زہر آلود پانی کی ابتدا زہرہ جمال کے چھوٹے بہن بھائی سے کرنا چاہتے تھے،
مگر رقاصہ کی دردناک آواز نے انہیں اس ارادے سے باز رکھا۔ یہ دونوں میرے بچوں کی طرح ہیں اور ایک محبت کرنے والی ماں اپنی سانسوں کی موجودگی میں بچوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ پہلے یہ زہر مجھے دو، میں کھلی آنکھوں سے اپنے بہن بھائی کے رگ و پے میں یہ قاتل سیال اترتے ہوئے کس طرح دیکھ سکوں گی؟ جب میری آنکھیں بند ہو جائیں تو ان کے ساتھ جو چاہے سلوک کرنا، کم سے کم مرتے وقت مجھے اذیت تو نہ دو کہ میری وجہ سے 3 بے گناہ ہستیاں نظر اجل ہو گئیں۔ شاید ملک کافور کی سپاہیوں کے نزدیک یہ رحم کی بڑی علامت تھی کہ انہوں نے زہرہ جمال کی درخواست قبول کر لی۔ پھر شاہی دربار میں ناچنے والی ایک خوبصورت لڑکی اپنے ہاتھوں سے زہر پینے پر مجبور ہو گئی تھی۔ زہرہ جمال نے دل و جگر کے ٹکڑے ہوتے ہوئے اپنی ماں اور بہن بھائی پر الوداعی نگاہ ڈالی اور دنیا سے اس طرح چلی گئی کہ زمین و آسمان اس کی آرزوؤں کے خون سے سرخ ہو گئے تھے۔ زہرہ کی آنکھیں بند ہوتی ہی اس گھر کے 3 افراد نے بھی زہر آلود پانی سے اپنے ہونٹ اور حلق تر کر لیے۔ انجام آشیاں بہت مختصر تھا۔ برق اجل چند لمحوں کے لیے لہرائی اور چھوٹے سے گلشن میں ہر طرف ہلاکت کا گہرا دھواں پھیل گیا۔ ملک کافور کا مسلح دستہ اس محاذ سے کامیاب و کامران لوٹا جہاں مزاحمت کرنے والی 3 بے دست و پا عورتیں تھیں اور ایک 10-11 سالہ معصوم لڑکا۔ جب سپاہیوں نے زہرہ جمال کی تحریر ملک کافور کے حوالے کی تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی شکست خوردہ شہنشاہ نے اپنی تمام جاگیروں کی دستاویزات اس کے سپرد کر دی ہو۔ سلطان علاؤالدین خلجی کے محبوب غلام نے درباری رقاصہ کی تحریر پڑھی اور مسموم قہقہا فضاؤں میں ارتعاش پیدا کرنے لگا۔ پھر ملک کافور کی نفرتوں میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری، بدنصیب افریدی، تو کہاں تک بھاگے گا؟ میں تیرے تعاقب میں آ رہا ہوں۔